لیکن پہلے ایک نظر ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ اس میں یورپ اور امریکہ میں پھر کیا ہوا، کہ اس کی زوال کا یہ پیریڈ 1914 ٹو 1990 تک کیا ہوا، یہ بھی دیکھ لیں ایک نظر، تو پھر ہمیں آج کل میں اپنے ممالک پہ کیا اثرات ہوئے ہیں وہ ہمیں نظر آئے۔ ایک تو یورپ میں ایک جب ٹیکنالوجی انہوں نے سیکھی تو بہت بڑی انڈسٹریز بن گئی تھیں، اور اصول کیپٹلزم آ گیا تھا۔ کیپٹلزم کیا ہے کہ ہر آدمی اس میں بے شک انویسٹمنٹ کرے تمہیں پروفٹ ملے گا۔ تو تب جا کے یہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچرز میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایون 1600 ایئرس کے آس پاس، اس زمانے کے آس پاس کمپنیز بن گئی تھیں، اور بہت سی وہ انڈسٹریز میں نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی تھیں، اور ایجاد ہو کے پوری دنیا میں بیچ رہے تھے، تو پروفٹ بڑا آ رہا تھا۔ جاگیردارانہ کلچر جاری تھا، اگرچہ یورپ میں جو ایک پہلے جس طرح سے کھیتوں میں جاگیردارانہ طریقے سے مزدوروں کو کنٹرول کرتے تھے، تو وہی طریقہ انہوں نے جاری کیا تھا۔ اب مزدوروں پہ ظلم اس طرح سے ہو رہا تھا کہ اس سے لامحدود ٹائم تک تم آ کے یہ کرو، کام ہی کرو، اس فیکٹری پہ آ کے یہ کام کرو، لیکن جو آمدنی آتی تھی، جو پروفٹ تھا، وہ مالکوں کے ہاتھ میں آتا تھا، اور مزدوروں کی بہت کم دیہڑی آپ کہہ لیں نا کہ ڈیلی آپ کو جتنی ویجز آپ کو ملنی ہے وہ بہت کم آپ کو مل رہی مزدوروں کو۔ تو پورے یورپ میں، لیکن اب ذہنی طور پہ وہ کافی حد تک آزاد ہو چکے تھے، تو ان میں وہ پھر آنے لگا کہ بھی یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مزدوروں کے لیے میڈیسنز کی کوئی ہیلپ نہیں تھی، ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس تو بن گئے تھے، لیکن مزدوروں میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے بچوں کو اس یونیورسٹی تک پہنچا سکے۔ وہ خوراک کی کمی بھی رہی، اور کئی فوائد کی کمی تھی، تو یہ ایک ایشو چل رہا تھا بڑا، یہ پورے یورپ کے اندر یہ معاملہ تھا، اور یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ تو اب پھر مارکسزم کا فلسفہ آیا، اور اس کے یہ صاحب تھے کارل مارکس، 1883 میں وفات ہوئے، اور ان کے ایک مین ساتھی جن کو فریڈرک اینجل، یہ 1895 میں فوت ہوئے، انہوں نے بہت تفصیل سے پھر آرٹیکلز لکھ کے ایک بہت سے اپنے میگزینز انہوں نے پورے یورپ میں پھیلائے۔ اب فلسفہ یہ تھا کہ بھی یہ دیکھو ہم مزدوروں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، اس کو ریزالو کرنا چاہیے۔ تو ایک فلسفہ جد و جہد کہ بھی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ جد و جہد کریں مزدوروں، اور آ کے اس کو کریں تاکہ یہ جو پروفٹ آ رہا ہے اتنا بڑا، تو ہمیں بھی ایک زیادہ حصہ ملنا چاہیے۔ اب کارل مارکس اور اینجل کی بکس اور ان کے آرٹیکلز پہ مزدوروں پہ واقعی اثر آنے لگا، اور آہستہ آہستہ پھر ایک انقلاب آئے کہ ہم تمام آمدنی سارے انسانوں کو ملے۔ فلسفہ یہ ہے۔ اب مشرقی یورپ میں یہ مارکسزم فروغ میں آ رہا تھا کہ اسپیشلی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آسٹریا سے آپ چلتے چلے جائیں، چھوٹی چھوٹی بہت ساری ریاستیں آج بھی ہیں یورپ کی، ان میں آنے لگے، اور وہاں سے یہ رشیا میں یہ فلسفہ زیادہ آیا، اور رشیا میں جا کے تب جا کے یہ سوشلسٹ ریولوشن ہو گیا 1917 میں۔ یعنی اب کارل مارکس کا جو فلسفہ ہی تھا، تو وہ فلسفہ جا کے پریکٹیکلی آ بھی گیا رشیا میں۔ ان کے مین جو لیڈر تھے لینن 1917 ٹو 1924 تک حکومت ان کی رہی ہے، اور پھر جب وہ ان کو قتل کیا گیا تو پھر جوزف اسٹالن یہ ایک اگلے حکمران بنے تھے 1925 ٹو 1953 تک۔ اسی دوران ہی سیکنڈ ورلڈ وار بھی ہوئی، لیکن بہرحال
जोसेफ स्टॉलिन ने ये किया था। अच्छा, ये आपको याद होगा अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़ें तो उन्होंने तो फिर ये किया कि इस हद तक हर चीज को नेशनलाइज इस तरह से किया कि इवन एक तरह की हर फैक्ट्रीज को गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले आए। उसके बाद फिर अगला स्टेप ये किया कि खेत जो है वो भी सारे गवर्नमेंट के हाथ में आए। फिर यहाँ तक कि रेहड़ियां तक भी वो गवर्नमेंट का कंट्रोल में आ गए। तो प्रैक्टिकली तो ये हुआ इसका कि स्टॉलिन और इनकी पार्टी के लोग जो हुकूमत चला रहे थे उनको तो फायदा हुआ, लेकिन आम आदमी को कोई नहीं हुआ। और आम आदमी में फिर कोई वो भी है यार, हमें तो मिल भी नहीं रहा, जो पहले हम थोड़ी सी हमें जो आमदनी मिल रही थी वो भी खत्म हो गई। तो उन्होंने जब किया था तो फिर स्टॉलिन ने लाखों लोगों को कत्ल किया और बहुत सौ को पकड़ के उनको लेके पूरा बर्फ के अंदर जाके चलो भी तुम ये काम करो और उसमें लगाया और वहीं पे मरते चले गए। अच्छा, सेम चाइना में भी यही हुआ कि मार्क्सिज्म उधर भी आ गया और फिर उनका चाइना में इनकलाब हुआ 1949। अच्छा, चाइना में बड़ी तबाही जापान ने कर दी थी, लेकिन अब जब रिकवरी का पीरियड आया तो फिर वहां पे भी मार्क्सिज्म वहां पे आ गया। एंड उस टाइम में ये दोनों ट्रेंड चल रहे थे, तो इसको हम कोल्ड वॉर कहते हैं कि जब ये 1945 की जब जंग खत्म हुई थी तो अब इंसानों ने मिलके, स्पेशली जो उस जमाने में जिन्होंने फतह की थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उन्होंने ये एक तय किया कि चलो जी अक़वाम मुत्तहिदा ये हम कर लें कि मिलजुल के सब फैसले करें। यह कुरान पाक ही का उसूल है, अमरुहुम शूरा बैनहुम के मिलजुल के अब फैसला किया करें। तो ये आया, लेकिन इन्होंने इसको इस तरह से कर लिया कि एक वीटो की ताकत दे दी जो भी फतवाहत थे उनको, जिन्होंने जिन्होंने के फतह की थी बस उन्हीं को ही मिल गई। और वो 5 मुल्क थे कि जिनमें ये थी अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और चाइना। लेकिन अब साइड इफेक्ट ये हुआ कि कोल्ड वॉर शुरू हो गई जो 1945 से शुरू हुई है और 1990 तक रही है, कि एक कैपिटलिज्म के फलसफे को जिन्होंने रखा था अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस ने, कि जनाब ठीक है कंपनीज बनेंगी, इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट के लिए तमाम मालिकान को मिलेंगे और यही बेनिफिट चल रहे थे। लेकिन सोशलिज्म रशिया और चाइना ने वहां पे तहत कर लिया और उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, हम असल में हम ये करेंगे कि जो भी प्रॉफिट है हुकूमत में आएगा और हुकूमत से आम आदमी को, हर आदमी को मिलेगा बेनिफिट। अच्छा, लेकिन प्रैक्टिकली इतना कोई नहीं हुआ, यानी जो कुछ भी प्रॉफिट आ रहा है तो वो गवर्नमेंट ही के हाथ में आ रहा है और हुकूमत की ये जो भी उनकी एक कम्युनिस्ट पार्टीज जो बन गई थी रशिया में और चाइना में, उन्हीं के लीडर्स को फायदा आने लगा, लेकिन आम आदमी को कोई नहीं हुआ। तो बहरहाल, लेकिन इसको कोल्ड वॉर का पीरियड अब चलने लगा सिलसिला, और फिर ये सिलसिला चलता चला गया। अब अमेरिका और ये मगरबी यूरोप, जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस भी साथ थे, बल्कि अब जर्मन भी इनके साथ आ गए थे, तो वो एक तरफ आ गए। और मुस्लिम ममालिक में जहां जहां जिनका पावर रही, तो फिर ये अरब ममालिक में पाकिस्तान, ईरान और कुछ और ममालिक में वो ज्यादातर कंट्रोल फिर अमेरिका ही का रहा। किसी हद तक इंग्लैंड और फ्रांस को भी कह लें, किसी हद तक उनको भी रहा पावर। दूसरी तरफ जो भी मुस्लिम ममालिक आज़ाद हुए थे, तो उन्होंने उनकी इस्टेब्लिशमेंट ने जब ये तय किया कि नहीं जनाब, हम तो ये सोशलिज्म के तरीके को रखेंगे और हुकूमत ही इसको चलाएगी, तो उनका फिर ताल्लुक हो गया रशिया और चाइना से। उसकी एग्जाम्पल जैसे इजिप्ट, यमन, सीरिया, लीबिया, इराक, उन सब का ताल्लुक ज्यादातर रशिया और चाइना से रहा। तो पूरी असल में मुस्लिम ममालिक जो अगरचे कहने को तो आज़ाद हो गए, लेकिन असल पावर वो रही है रशिया और चाइना। और इसी तरह अरब ममालिक
لے لیجئے کہ جیسے آپ کا یہ یو اے ای ہے، سعودی عرب لے لے، کویت لے لے، قطر، بحرین، ان سب میں پاور، اور ایون ایران کی بھی، وہ امریکہ ہی تک رہی ہے۔ لیکن ایران میں تو پھر انقلاب اس کے بعد ہوا، اس کے آخر میں ہوا، لیکن تب تک امریکہ ہی کی پاور وہ رہی۔ اب امریکہ اور مغربی یورپ کی اس نے خود آپس میں اصلاح کی کہ یار واقعی یہ مزدوروں کو ہم وہ فائدہ نہیں دے رہے، بھی اس کو دو تاکہ ہماری قوم ہمارے ساتھ صحیح رہے، اور یہ انہوں نے کیا۔ مثال کے طور پر بہت سارے میڈیسنز، جیسے فار ایگزامپل میڈیکل انشورنس، انہوں نے سارے ہر کمپنی پہ لازم کیا کہ بھی آپ لوگ اپنے امپلائیز کو یہ دیں کہ بھی تاکہ سب کو میڈیکل انشورنس ملے، ان کو اچھی سیلریز دیں، اس سے کم از کم یہ ہو کہ وہ اپنے بچوں کو ایک اچھی ایجوکیشن کروائیں، اور وہ ہونے لگا سلسلہ۔ تو جب یہ ہونے لگا تو پھر وہاں پہ ایک انہوں نے کیے افیکٹ اس طرح سے ہو گیا کہ چلو جی اب وہ پھر سوشلزم کا فلسفہ نہیں چلے گا، کہ مزدوروں نے پھر ٹھیک ہے چلو یار اس میں فائدہ ہے، ورنہ اب وہ خود دیکھ رہے تھے کہ رشیا اور چائنا میں فائدہ تو بس اس پارٹی والوں کو ہی مل رہا، لیکن عام آدمی کو نہیں مل رہا تھا، تو وہ ہونے لگا۔ مسلم ممالک میں اب یہ ہوا کہ امیگریشن کا پروسیس ہوا، یعنی اسپیشلی جیسے انگلینڈ اور فرانس اگرچہ فتح تو کر چکے تھے لیکن تباہی بڑی ہو چکی تھی ان کی۔ اب ان کے ہاں تو پھر یہ ہو گیا تھا کہ ان کے ہاں مردوں کی بھی تعداد نہیں رہی، خواتین زیادہ رہ گئیں، اور اب ضرورت ان کو ہوئی کہ یار ہمارے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو ایک کم از کم آ کے مزدوری کریں، کچھ ٹیکنیکل تو کریں۔ تو تب مسلم ممالک کے لوگ وہ بھی آ کے، جیسے انگلینڈ میں آپ کو اگزامپل ملے گی، پاکستان، انڈیا، یہاں کے مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، وہ بھی جا کے انگلینڈ میں جا کے امیگریشن کر کے سیٹل ہونے لگے۔ فرانس میں دیکھیے تو آپ کو لیبیا میں، الجزائر کے بہت سے لوگ فرانس میں جا کے سیٹل ہوئے، اور پھر جس کو جہاں موقع ملا جاتے رہے، اور پھر ان کی آمدنی بھی بہتر ہونے لگی۔ اب مسلم ممالک میں ایک یہ کمزور اکانومی ہی رہی ہے اور آج تک ہے۔ کچھ امپرومنٹ ہوئی ہے، آپ کو اگزامپل ابھی میں عرض کروں گا کہ جیسے ترکی اور ملیشیا میں کچھ امپرومنٹ ہوئی ہے، لیکن دیگر ممالک میں، اچھا پھر عرب ممالک میں لے لیں، وہاں امپرومنٹ ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک یہ کیا تھا کہ پہلے اس طرح ایران میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ایک بہت بڑا ذخیرہ ایک آئل وہ پڑا ہوا تھا، اچھا ان کو معلوم نہیں تھا، لیکن امریکہ اور یورپ میں ضرورت آ رہی تھی، انہوں نے دیکھا کہ بھی یہاں ہے، تو انہوں نے بہت بڑی خریدنے لگے آئل کو، تو پھر اس کا پھر رزلٹ یہ ہونے لگا کہ ایک بہت بڑی آمدنی پھر عرب ممالک میں آنے لگی، اور وہاں کی بھی اکانومی بہتر ہونے لگی۔ اچھا اب دوسری طرف ہم آتے ہیں کہ یہ جہاں جہاں پہ بھی مارکسزم، سوشلزم جہاں جہاں تھا، وہاں پھر ناکامی ہوئی ہے 1990 میں۔ کیوں ہوئی؟ کہ انہوں نے دیکھا کہ اب وہ مزدوروں کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا، اور اس کے لیے پھر دوسرا یہ بھی ہوا کہ بھی جو بھی ہے وہ میرا نہیں ہونا، تو لوگوں میں موٹیویشن رکنے لگی، تو خود رشیا اور چائنا کی اپنی اکانومی تباہ ہونے لگی۔ اچھا اوپر سے پھر رشیا نے یہ حرکت کی کہ افغانستان میں آ کے وہ کر لی کہ چلو بھی ہم یہاں آ کے اس پہ قبضہ کرتے ہیں، پھر پاکستان میں کر لیں گے، چلو ہمیں گرم پانی تک تو ہمارا کنٹرول رہے نا، تو تب جا کے جنگ ہوئی تھی۔ تو پھر اس لیے امریکہ نے افغانستان اور پاکستان میں پوری ہیلپ کی تھی، اور ایک پوری جنگ ہوئی، تو ایک تو کمزوری ہوئی ملٹری کے معاملات میں رشیا کو، دوسری طرف ان کے اپنے لوگوں کی موٹیویشن وہ رک گئی تھی۔ تو پھر رزلٹ کیا ہوا کہ ایک سپر پاور ایک ہی رہ گئی، وہ امریکہ رہ گیا۔ اچھا یورپ کی یہ جو انگلینڈ اور فرانس جو پہلے سپر پاور تھے وہ کمزور ہو گئے تھے، جرمن وہ بھی جنگ کا کہ وہ بھی کمزور ہو گئے تھے، تو صرف امریکہ ہی رہ گیا جس کو ہم فری مارکیٹ اکانومی کا فلسفہ انہوں نے
ان کا تھا کہ بھی آزادی سے ہر آدمی جو بھی ہے وہ جیسا بھی بزنس کرنا چاہے کرے اور اسے کمائے. تو پھر وہ عروج میں آیا اور یہ 1990 سے لے کے آج تک کا پیریڈ ہے. تو اب فلسفہ چونکہ امریکہ کا زیادہ آیا تو اب امریکہ ہی کا کنٹرول آ گیا. اب ایشیا میں مسلم ریاستیں یہ خود رشیا نے جہاں جہاں انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، قازقستان، آذربائیجان، جارجیا، سب کو آزاد بھی کر دیا 1991. اچھا، وہ ان سب پہ ابھی تک وہی کلچر جو رشین کلچر کا تھا وہ ابھی تک جاری ہے، لیکن چلو کسی حد تک وہ ملک آزاد ہوئے. مارکسزم جب ختم ہوا تو چائنا نے بھی یہ کیا کہ ایک انویسٹمنٹ کی کر دی کہ اپنا انفراسٹرکچر اچھا کر کے کہا بھی آؤ بھائی ہمارے یہاں فیکٹری بنا لو، تم ہمارے یہاں بہت سستی مزدوری مل جائے گی آپ کو. تو اب کیا ہوا کہ بہت سارے امریکنز اور یورپینز نے چائنا میں انویسٹمنٹ کر لی. 1993 سے لے کے آج تک یہ فیکٹریز وہاں زیادہ بن گئی. تو اب چلیں چائنا میں یہ ہوا کہ ایک عام آدمی کو کم سے کم جابس تو مل رہی ہیں، یہ فائدہ ہوا ان کو.